السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع صحیح کتاب المغازی کا 12واں باب چل رہا ہے، جس کا عنوان تھا بابن، اور اس باب میں غزوہ بدر کے تعلق سے کچھ متفرقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج بھی ابھی اسی باب کی احادیث ہیں، اور آج سبق کا آغاز ہوگا حدیث نمبر 4018 سے۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنی ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح عن موسیٰ بن عقبہ قال ابن شہاب حدثنا انس بن مالک۔ ہاں ہیلو، نہیں ٹھیک ہے تو اچھا ادھر رکھ دیا تھا میں نے، ٹھیک موبائل ادھر رکھ دیا تھا جی۔ تو آج کا یہ درس بھی کتاب المغازی باب نمبر 12 سے متعلق ہے، جس میں غزوہ بدر کے تعلق سے بعض متفرقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج درس کا موضوع ہے حدیث نمبر 4018۔ دیکھیے، قال امیر المومنین فی الحدیث حدثنی ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح عن موسیٰ بن عقبہ قال ابن شہاب قال حدثنا انس بن مالک ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درهما۔ اس حدیث کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے، اور وہ اس طرح سے کہ غزوہ بدر میں جو 70 کفار مشرکین قتل کیے گئے تھے اور 70 گرفتار کیے گئے تھے، تو جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ قیدیوں کو ایک جگہ رکھا گیا تھا اور قیدیوں کو رسی سے باندھ دیا گیا تھا، تو عباس بن عبد المطلب کو بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان کی رسی وہ کچھ ڈھیلی کر دو، آپ کو رحم آ گیا، ان کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کر دی۔ تو انصار کے لوگوں نے سوچا کہ وہ آپ کے چچا ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ ان کا فدیہ ختم کر دیا جائے۔ طلبہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر کے رکھے گئے تھے، تو فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ الگ الگ فدیہ لوگوں کا تھا، جن کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ فدیہ کے طور پر مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو اس میں ذکر کیا گیا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، فلنترک لابن اختنا عباس، تو ہم چھوڑ دیں اپنی بہن کے لڑکے عباس کے لیے ان کا فدیہ۔ اس فدیہ سے مراد ہے وہی غزوہ بدر کے
ان قیدیوں کا فدیہ جو ان سے لیا گیا تھا۔ یہ انصار کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے کیا کہا؟ واللہ تم لوگ ان کی طرف سے ایک درہم نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ یعنی آپ نے کہا کہ بھائی کسی کے فدیے کی معافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ عباس بن عبد المطلب نے اپنا اور کئی لوگوں کا فدیہ ادا کیا، جس کی تفصیل سیرت کی کتاب موجود ہے۔ یہاں پہ انصار کے لوگوں نے کہا یہ عباس کو ابن اختنا یعنی بہن کا لڑکا، جس کو بھانجا کہتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ام العباس لیست من الانصار، عباس کی ماں تو انصار میں سے نہیں ہے، البتہ ان کی نانی کا تعلق قبیل انصار سے ہے۔ ان کی نانی ام عبد المطلب یہ انصاریہ ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا ابن اختنا۔ آگے کی اگر روایت اور ہے، اس کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے کسی طرح سے، اور آگے کی روایت میں مقداد بن عمرو کا ذکر کیا گیا ہے، جو ان لوگوں میں سے جو غزوہ بدر میں شامل تھے۔ بس یہ تھوڑی سی مناسبت ہے۔ تو قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن الزہری عن عطاء بن یزید عن عبید اللہ بن عدی عن المقداد بن اسود۔ یہاں بھی تحویل ہے، یعنی ایک سند یہ ہے مقداد بن اسود تک، اور دوسری سند ہے امام بخاری کہتے ہیں حدثنی اسحاق قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امی قال اخبرنی عطاء ابن یزید اللیثی ثم الجندعی ان عبداللہ ابن الخیار اخبرہ ان المقداد ابن عمرو۔ تو یہ یہاں جو سلسلے سند ہے عبید اللہ بن عدی پر یہ سلسلے سند بدل جاتا ہے نا، یعنی عبید اللہ بن عدی سے اوپر کا سلسلے سند ایک ہے اور نیچے اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ تو عبید اللہ بن عدی بن خیار نے بتایا کہ مقداد بن عمرو کندی وکان حلیفاً لبنی زہرہ، یہ بنی زہرہ کے حلیف تھے، وکان ممن شہد بدرن۔ تو مقداد بن عمرو کندی یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ بس اس ٹکڑے کو اس باب سے مناسبت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مقداد بن عمرو کندی نے اللہ کے رسول سے کہا، ایک بات ذکر کی انہوں نے، ارائیت ان لقیت رجلا من الکفار فاقتتلنا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال اسلمت لله اقتله يا رسول الله بعد ان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله انه قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله وإنه بمنزلتك قبل ان يقول كلمة التي قال۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے، باب سے مناسبت تو ختم ہو گئی، کہ مقداد بن عمرو کندی کان ممن شہد بدرن، یہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر کفار میں سے کسی سے میرا مقابلہ ہو اور وہ مجھ سے قتال کرے اور میرے ایک ہاتھ کو کاٹ دے تلوار سے، فقطع یعنی کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو، میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، ثم لاذا منی، لاذا یلوذ لوزن مانے پناہ لینا،
پھر وہ مجھ سے بچ کر کے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کیا کہے، اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ یعنی مقداد بن عمرو کندی نے ذکر کیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میں کسی کافر سے جنگ لڑ رہا ہوں اور اس نے ایک میرا ہاتھ کاٹ دیا، اس کے بعد درخت کی پناہ لے لی اور کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو کیا میں قتل کر دوں؟ یعنی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کافر نے اسلام قبول کیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو آپ نے کہا کیا قتل کر دوں؟ بعد ان قالہ، وہ جملہ کہنے کے بعد کہ اسلمت للہ، آپ نے کہا کہ مت قتل کرو، اس لیے کہ ایک آدمی اگر اسلام کی اظہار کر رہا ہے تو اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ، تو صحابی نے کہا کہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا ہے، آپ نے کہا کہ مت قتل کرو۔ آپ نے جملہ فرمایا اگر تم اس کو قتل کر دو گے، یعنی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو وہ تمہاری جگہ پر ہو جائے گا اس کو قتل کرنے سے پہلے، یعنی وہ محرم الدم ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو تم قتل کرو گے تو اس کا قتل کرنا حرام ہوگا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو تم مباح الدم ہو جاؤ گے، تمہارا خون حلال ہو جائے گا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تم قتل کر دو گے تو یہ اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو وہ تمہاری جگہ پر ہو جائے گا قتل کرنے سے پہلے، اور تم اسی جگہ پہ ہو جاؤ گے قبل اس کے کہ وہ کلمہ کہے۔ یعنی اگر تم اس کو قتل کر دو گے اور اس نے کلمہ پڑھ دیا ہے، وہ محرم الدم ہو جائے گا، اور تم قتل کر دو گے تو تم مباح الدم ہو جاؤ گے۔ خلاصہ اصل میں اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا ہے، اب کسی نے دل تو نہیں جی رہا ہے، ہو سکتا ہے واقعی مسلمان ہو گیا ہو، تو زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ آگے کی ایک روایت آ رہی ہے جس میں صرف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ افرا کے دونوں لڑکے غزوہ بدر میں حاضر تھے بس، حالانکہ ضمن ذکر آ چکا ہے۔ قال حدثني يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ قال حدثنا سلیمان التیمی قال حدثنا انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن۔ یہ ابو جہل کے قتل کا واقعہ باقاعدہ عنوان کے تحت آ چکا ہے۔ میں ینظروا ما صنع ابو جہل، کوئی دیکھے گا ابو جہل نے کیا کیا۔ ابن مسعود گئے فوجدہ قد ضربہ ابن افرا، پایا اس کو کہ ان کو تلوار سے مارا تھا افرا کے دونوں بیٹے نے، یہ معاذ اور معوذ۔ میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ کیا دونوں افرا کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے۔ حتیٰ برودا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھنڈا ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا تھا، حتیٰ قربا من الہلاک، ہلاکت کے قریب ہو گیا تھا، اس لیے کہ بعض نسخوں میں ہے حتیٰ برکا، وہ گھٹنے کے بل بیٹھ گیا تھا۔ تو معاذ اور معوذ کے تلوار مارنے سے وہ مرا نہیں تھا، اس کی گردن کاٹی تھی ابن مسعود نے، اس لیے اس کی تلوار ابن مسعود کو دی گئی تھی جیسا ذکر آیا ہے۔ باقی اور سامان یہ معاذ اور معوذ کو دیا جاتا، لیکن ان میں سے ایک شہید ہو گئے تھے۔ بہرحال فانطلق ابن مسعود فوجدہ قد ضربہ ابن افرا تبردا، تو یہاں اس حدیث کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ افرا کے دونوں لڑکے غزوہ بدر میں حاضر تھے، ورنہ ابو جہل کے قتل کا تذکرہ تو الگ عنوان کے تحت آیا ہے۔ ابن علیہ کہتے ہیں سلیمان نے کہا، انس نے ایسے ہی کہا، انت ابو جہل۔ ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا
غرور میں ڈوبا ہوا جملہ، وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، یعنی ہل رجل فوق رجل قتلتموه، کیا جس کو تم نے قتل کیا اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے، یعنی کیا ہے کوئی شخص اعلیٰ درجے والا اس شخص سے جس کو تم نے قتل کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی تم نے ایک بہت اونچے آدمی کو قتل کیا ہے، بہت عالی مرتبت آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ ابو جہل نے مرتے مرتے یہ بات کہی تھی، یا ابو جہل نے کہا تھا قتلہ قومہ، وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قتلہ قومہ، کہ کیا اس شخص سے اعلیٰ اوپر کوئی آدمی ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے؟ قال وقال ابو مجلس، ابو جہل نے ایک بات اور کہی، فلو غیر عکار قتلنی، یعنی مرتے مرتے ابو جہل کی رعونت، اس کا کبر، اس کا غرور دیکھیے، اس نے معاذ اور موز پر طنز کیا۔ اصل میں ایسا ہے کہ معاذ اور موز یہ دونوں، ان کا تعلق انصار سے تھا، اور انصار کے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ فلو غیر عکار، یہ عکار کی جمع، عکار مانے کاشتکار، جمع عکارون، یعنی کاشتکار یعنی کسان کے علاوہ مجھے کوئی قتل کرتا۔ وہ افسوس کر رہا تھا کہ مجھ کو قتل کیا بھی تو کس نے قتل کیا؟ کاشتکار لوگوں نے، کسان لوگوں نے، اس لیے کہ معاذ و موز ان کا تعلق انصار سے تھا، اور انصار کے لوگ کھیتی باڑی والے تھے۔ تو اس نے کہا کہ فلو غیر عکار قتلنی، یعنی کاش کسان کے علاوہ کوئی مجھے قتل کرتا۔ حالانکہ چاہے کوئی کسان قتل کرتا یا کوئی دوسرا قتل کرتا، کیا فرق پڑتا، آدمی قتل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ابو جہل کی رعونت، اس کی سرکشی، اس کا کبر غرور تھا کہ فلو غیر عکار قتلنی، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اظہار افسوس کیا کہ مجھے قتل کرنے والے انصار کے لوگوں میں سے دو لوگ ہیں، یعنی معاذ اور موز، جو کھیتی باڑی والے ہیں، تو کاش مجھ کو کاشتکار کے علاوہ کوئی قتل کرتا تو اچھا ہوتا۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ قال امیر المومنین فی الحدیث قال حدثنا موسیٰ حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزہری عن عبد اللہ بن عبد اللہ قال حدثني ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت لأبی بکر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عویم بن ساعدہ عمان بن عدی۔ اس میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عویم بن ساعدہ، دوسرے عمان بن عدی، اور یہ دونوں غزوہ بدر میں موجود تھے۔ بس اس جملے کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دونوں حاضرین بدر میں سے تھے۔ تو ابن عباس روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ابو بکر سے کہا انطلق بنا الی اخواننا من الانصار، آئیے ہم چلیں اپنے بھائی انصار کی طرف۔ فلقینا منہم، یہ لقیہ واحد مذکر غائب نامفعول بہ، اس کا فاعل رجلان، تو ہم سے ملے ان میں سے دو نیک لوگ شہداء بدرن، جو بدر میں حاضر تھے۔ بس اس ٹکڑوں کو باب سے مناسبت ہے۔ تو میں نے عروہ بن زبیر سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جن دونوں نے ملاقات کی تھی عمر و ابو بکر سے، ان میں سے ایک کا نام ہے عویم بن ساعدہ اور دوسرے کا نام ہے مان بن عدی، ان دونوں نے ملاقات کی تھی
یعنی ان دونوں کی ملاقات عمر اور ابو بکر سے ہوئی اس موقع پر جس کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ٹکڑا ہے فَلَقِينَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا. تو اس ٹکڑے کو باب سے مناسبت ہے اور اس سے زیادہ نہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ اپنے مخصوص انداز کے مطابق بس ذکر کر دیتے ہیں. ایک ٹکڑے کو اگر مناسبت ہے باب سے تو کافی ہے، چاہے پھر ان کو لمبی حدیث ذکر کرنا پڑے. اور اس کے بعد پھر آگے کچھ حدیث اور آ رہی ہیں اور شاید آگے حدیث پر باب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد نیا باب شروع ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.